السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور ایم اے اردو کا ڈگری پروگرام۔ اس پروگرام میں جدید اردو نظم کے نام سے ایک کورس شامل ہے جس کا کورس کوڈ ہے 4120۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن اس کرائسس کے زمانے میں جب کووڈ-19 نے ساری دنیا کو لاکڈ کر رکھا ہے، بند کر رکھا ہے، کیجڈ کر دیا ہے، اس میں اپنے قیمتی سرمایہ اپنے طالب علموں کو تعلیمی نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز کو ہر حال جاری رکھے ہوئے ہے اور اسے ایک معیاری طریقہ کار سمجھتے ہوئے اس پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ آج اس سلسلے میں ہمارا لیکچر نمبر 36 ہے اور میں ہوں کورس انسٹرکٹر ڈاکٹر شبیر حسین۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں نون میم راشد کی نظم اندھا کباڑی کو سنا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے سمندر کا بلاوا میرا جی کے حوالے سے جو نظم کا حصہ باقی تھا اس پر گفتگو کی تھی۔ ہم نے اندھا کباڑی کو قرت سے گزارا تھا، اس کے لغت کو دیکھا اور ایک رائے کو۔ آج کا لیکچر راشد کی نظم تیل کے سوداگر اس بارے میں ہے۔ یہ راشد کی وہ نظم ہے جو راشد کے مغرب بارے باغیانہ نظریات کی ترجمان بن جاتی ہے۔ جیسے زنجیر نظم کو ہم نے دیکھا تھا راشد کی، اسی طرح تیل کے سوداگر تیل کو ایک علامت کے طور پر لے کر کس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں کس طرح کیپٹلزم میں ایشیائی ممالک کی بالخصوص پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، یعنی ان ممالک سب کی کس طرح سے ان کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، کس طرح سے لوٹ کھسوٹ جاری ہے اور کیسے یہ قومیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پسپائی کی طرف اور کمپلیکس کی طرف جا رہی ہیں۔ اس نظم میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک منظر کھینچا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شدت جو ایک باغی کے ہاں موجود ہو سکتی ہے، ایک باغی شاعر کے ہاں موجود ہو سکتی ہے، وہ بھی اس کے ہاں نمایاں ہے۔ ایک سماجی بصیرت، ایک سیاسی سمجھ بوجھ، آدرش کا خیال رکھنا اور مستقبل پر خاصی نظر، پیچھے ماضی پر، سیاست پر، روایت پر، ماضی کے ادب پر بھی جہاں سے نظم شروع ہوتی ہے وہ حافظ کے مصرے سے، وہ پورا ایک حال احوال اس نظم کے ساتھ شامل ہے۔ بخارا سمرقند ایک خال ہندو کے بدلے بجا ہے، بخارا سمرقند باقی کہاں ہے؟ بخارا سمرقند نیندوں میں مدہوش، ایک نیلگوں خامشی کے حجابوں میں مستور، اور رہرووں کے لیے ان کے در بند، سوئی ہوئی ماہ جبینوں کی پلکوں کی مانند، روسی ہمہ اوست کے تازیانوں سے معذور دو ماہ جبینیں،
बुखारा समरकंद को भूल जाओ, बुखारा समरकंद को भूल जाओ, अब अपने दरख्शंदा शहरों की, तेहरानो मशहद के सक़्फ़ो दरो बाम की फ़िक्र कर लो। तुम अपने नए दौर होशो अमल के दिलावे चश्मों को, अपनी नई आरज़ुओं के इन खूबसूरत किनायों को महफूज कर लो। इन ऊंचे दरख्शंदा शहरों की कोता फसीलों को मजबूत कर लो, हर एक बुर्जो बारों पर अपनी निगहबां चढ़ा दो। घरों में हवा के सिवा सब सदाओं की शम्में बुझा दो, कि बाहर फसीलों के नीचे कई दिन से राहजन है खैमा फगन। तेल के बूढ़े सौदागरों के लिबादे पहन कर वो कल रात या आज की रात की तिरगी में चले आएंगे बन के मेहमान तुम्हारे घरों में। वो दावत की शब जामो मीना लुढ़ाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। बेसाख्ता कह कहों हम हमों से वो गरमाएंगे खून महफिल। मगर पो फटेगी तो पलकों से खोदोगे खुद अपने मुर्दों की कब्रें। बसाते ज़ियाफ़त की खाकस्तर सोख्ता के किनारे, बिसाते ज़ियाफ़त की खाकस्तर सोख्ता के किनारे बहाओगे आंसू। बहाए हैं हमने भी आंसू। गो अब खाले हिंदू की अर्जिश नहीं है, अज़ारे जहाँ पर वो रस्ता हुआ गहरा नासूर। अफरंग की आज़खूं खार से बन चुका है, बहाए हैं हमने भी आंसू। हमारी निगाहों ने देखे हैं सयाल सायों के मानिंद, घुलते हुए शहर गिरते हुए पामुदर। मगर वक्त मीनार है और दुश्मन अब इसकी खमीदा कमर से गुज़रता हुआ इसके निचले उफ़क़ पर लुढ़कता चला जा रहा है। हमारे बरहनाओ काहिदा जिस्मों ने वो कैदोबंद और वो ताज़ियाने सहे हैं कि इनसे हमारा सितमगर खुद अपने अलाव जलाने में, अपने अलाव में जलने लगा है। मेरे हाथ में हाथ दे दो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, कि देखी हैं मैंने हमाला उलंद की चोटियों पर शुआएं। उन्हीं से वो खुर्शीद फूटेगा आखिर, बुखारा समरकंद भी सालहा साल से, जिसकी हसरत के दरियोज़ा गर हैं। देखते हैं फरहंग और लुगत। मस्तूर, छुपा हुआ, पोशीदा, खुफिया, मख्फी, छुपाया हुआ, पर्दानशीन, महबूब। हमाऊस्त एक तसव्वुफ़ है कि सब कुछ वो है। सूफ़ियों का कौल है कि जिनके नज़दीक सिवाय खुदा के किसी चीज़ का वजूद नहीं। तो हमाऊस्ती उस नज़रिए पर यकीन रखने वालों कहते हैं। रशियन रूसी के बारे में कहा कि वो हमाऊस्त का नज़रिया उनका है। दरख्शिंदा, ताबनाक, चमकने वाला, रोशन,
سقف جو ہے وہ چھت یا اندرونی سطح جو ہوتی ہے، سائبان، چھپر، منڈپ، شامیانہ، مجازاً آسمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سقف، در و بام، کنایوں سے کہا تھا نظم میں، تو اشارہ جو بات کھل کر براہ راست نہ کہی جائے، اشارے میں وہ کنایا ہوتی۔ ویسے علم بیان سے ہے کہ استعارے کی ایک قسم جس میں حقیقی معنی دلالت کرے غیر حقیقی معنی کی طرف۔ وایا خیمہ فگن ہے تو مراقبات میں جزو دمم کے طور پر ڈالنے والے، پھینکنے والے، گرانے والے، تو یہ خیمہ فگن، خیمہ ڈالنے والے۔ ہم ہر وہ آواز جو بھاری پن رکھتی ہے، زوردار آواز، جلال، دبدبہ، روب، غزل قصیدہ وغیرہ رومانوی شاعری کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم انگیز ہوتا ہے جو شور و غل پیدا کرے، اسے ہم انگیز کہتے ہیں۔ ارزش کا مطلب قیمت ہے، قدر ہے، کہ آج اس کی ارزش نہیں ہے، یعنی آج اس کی قیمت نہیں ہے، آج اس کی کوئی قدر نہیں ہے، آج یہ بکتی نہیں، آج اس کی قیمت نہیں لگتی۔ قاہدہ ہوتا ہے جو وورڈ آؤٹ، یعنی زیادہ گھسا ہوا، زیادہ استعمال شدہ، دبلے یا لاگر کو کہتے ہیں۔ محاورہ میں تعارف کے زیر عنوان کرشن چندر نے نون راشد کو ایک باغی شاعر قرار دیا ہے۔ ان کی نگاہ میں وہ ایک صحیح باغی شاعر ہے۔ گویا باغی شاعروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صحیح، دوسری غلط۔ یہ اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں اور یہ کیسے انکار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ابوالعلیہ صدیقی نے بھی راشد کو اسالیب کے اعتبار سے ایک باغی کہا ہے۔ جب ہم راشد کی شاعری میں بغاوت کے اس عنصر کا تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں جس کی جانب کم و بیش راشد کے ہر قابل ذکر نقاد نے اشارہ کیا ہے، تو ہمیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے کہ راشد کی شاعری خاص طور پر اسالیب کے اعتبار سے کسی طرح سے بھی بغاوت نہیں۔ یہ ایک رائے ہے جو ہے وہ موجود ہے اور کہی جاتی ہے۔ راشد کے ہاں جو بغاوت کی شدت ہے وہ موضوعات کے اعتبار سے آپ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گی، اور یقیناً راشد نے خود بھی جیسے کہ دعویٰ نہیں کیا تھا، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا نظام اسماعیل میرٹھ ہی سے شروع ہوا اور بعد میں ہوتا ہوا یہ ہم تک پہنچا، اور اس طرح وہ پوری ایک چین کا ذکر کرتے ہیں، اس زنجیر کا، جہاں سے اسلوب میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، جہاں سے ایک پوری حیت کی تحریک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اس کا حوالہ وہ خود دیتے ہیں۔ در حقیقت بغاوت کے لفظ میں ایک عجیب رومانوی کشش ہے۔ جن دنوں راشد نے شعر کہنا تھا ان دنوں بغاوت نہ صرف فیشن میں داخل ہو گئی تھی بلکہ عظیم شاعری کے مترادف قرار پانے لگی تھی۔ عظیم شاعری وہی ہوگی، پروگریسو رائٹرز کی طرف اشارہ ہے، وہی ہوگی جہاں بغاوت کا عنصر پایا جائے گا، یعنی جو سیٹ رولز کے خلاف آواز اٹھائے گی وہ باغیانہ شاعری ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ پہلی بار راشد کو فیشن کے طور پر ہی باغی کہا گیا ہو۔ راشد نے سونٹ کہے تو سونٹ دوسرے شاعروں نے بھی کہے، زیادہ بہتر انداز میں راشد نے مورر آزاد نظمیں کہیں تو اس میں بھی زور لگایا۔ اسلوب اور آہنگ کے سوال کے اعتبار سے تو ظاہر ہے ہم نے کہا کہ وہ پہلے بھی موجود ہے، مورر نظم بھی۔ فیصلہ یہ ہے کہ راشد کا جو ہے وہ باغی شاعر ہونا وہ فکری مواد کی وجہ سے ہے۔ جو فکری مواد، جو تھاٹ کنٹینٹ جو ہے وہ موجود ہے
راشد کے ہاں وہ ریولوشنری ہے. جس طرح نظم ہم نے زنجیر کا بھی مطالعہ کیا تھا، جس طرح ہم نے یہ تیل کے سوداگر کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا نعرہ تھا جو بہت کم لوگ تھے اتنے باہمت کہ وہ اس کو موضوع بناتے اس زمانے میں اور اس پر بات کرتے کھل کر، جس پر راشد نے پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ اور پورے وجود کے احساس کے ساتھ جس پر آواز اٹھائی. فکری مواد میں جو عنصر بغاوت کا انداز رکھتا ہے وہ اگر چونکا دینے کی کوشش یا ذہنی شعبدہ بازی کے دائرے میں نہیں آتا ہے تو لازمی طور پر شدت پسندی ہوگی. پطرس مرحوم نے اس شدت کو راشد کی ایک خامی میں شمار کیا تھا کہ کبھی بہت شدید ہو جاتے ہیں. آپ کی محبوب نظمیں وہی ہیں جن میں اس شدت پر شاعری غالب آئی اور اسے پیمانے سے بھرنے نہ دیا. یہ یعنی ایک تہمت ایک طرح کے جو ہے وہ لگتا ہے کہ بعض دفعہ وہ اپنی بغاوت کے رنگ میں ٹیچنگ ایٹیٹیوڈ میں، ایجوکیٹنگ ایٹیٹیوڈ میں چلے جاتے ہیں، اس موڈ پہ لگ جاتے ہیں، اور جس سے جو نظم کا براہ راست طریقہ کار ہے وہ متاثر کرتا ہے. تاہم ان کے ہاں پھر بھی ایک طرح سے کنٹریبیوشن شدت کے ساتھ موجود رہتا ہے، اور وہ کنٹریبیوشن ہے ان کے فکری مواد کا کنٹریبیوشن، اور پھر اس لہجے کا جو اس کے اندر سے پھوٹ رہا ہے، پھر اس آہنگ کا، اور نظم کے موضوع کو ٹریٹ کرتے ہوئے بھی اسی شدت کے ساتھ آنا. یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے جو اس نظم میں بھی ہمیں جا بجا دکھائی دیتی ہے. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نظمیں ہیں درویش اور تیل کے سوداگر، قائل ہونا پڑتا ہے کہ یہ ایسی نظمیں ہیں جو دیر تک دلوں میں گونجتی رہیں گی، کیونکہ وسیع کنایہ جو شاعری کی جان ہے ان نظموں میں باوجود جوش اور جذبے کی شدت کے وہ ان کے ہاتھوں کند نہیں ہونے پایا. مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو راشد کی نظمیں ہیں اور جو ان پر الزام لگائے جاتے ہیں وہ ان نظموں کے یہ نظمیں ان کا توڑ ہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ شدت جتنی بھی ہو جائے، نظم اپنے ڈکشن سے، نظم اپنے اسلوب سے، اپنے فکری مواد سے، اپنے آہنگ سے، اپنے زور سے مختلف، نمایاں اور خاص رہتی ہے، اور ہمیں اس میں راشد کا جدید نظم نگار ہونا شامل دکھائی دیتا ہے. آج کی ہماری یہ جو گفتگو راشد کی اس نظم کے حوالے سے ہوئی، تیل کے سوداگر، یہ گفتگو راشد کے فکری مواد کو سمجھنے کے حوالے سے ضروری تھی، اور ہم نے اس نظم میں ایک ہی وقت میں جو چیزیں دیکھیں وہ راشد کا ادب کا مطالعہ بھی دیکھا، تاریخ کا مطالعہ بھی دیکھا، سیاست کا مطالعہ بھی دیکھا. وہ پریڈکشن بھی کرتے ہیں اور وہ گزشتہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. ان کا ایرانی ادب کا مطالعہ، ان کا انگریزی ادب کا مطالعہ، ان کا معاصر معاشیاتی جو ایک اکنامکس کا ایک مطالعہ ہے وہ اس میں نمایاں ہے. پھر ملکوں کا جغرافیائی مطالعہ جو ہے وہ اس کے اندر نمایاں ہے. ہمیں اس کے اندر ایک کانٹمپریری انسائٹ کسی ایک پڑھے لکھی آنکھ سے ایک شخص کی طرف سے ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. تو یوں یہ نظم بھی ہے، تاریخی دستاویز بھی ہے، اور ایک سگنیچر بھی ہے ایک ایسے آدمی کا جو بہت زیادہ تجربے کے ساتھ اس صحت کو دیکھ رہا ہے.
عزیز طالب علموں، اس نظم کے مطالعے کے ساتھ، اس رائے کے ساتھ جو ہم نے دیکھی، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے کافی کچھ راشد کے حوالے سے مزید اس نظم کو سامنے رکھتے ہوئے سیکھا ہوگا۔ فیض اور مجید امجد صاحب کی چند نظمیں انتخاب میں شامل ہیں، ہم ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔